اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے ساتھ آج ہم ولید بن عبد الملک کے دور کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ 86 ہجری تا 96 ہجری اس کا دور ہے۔ 668 میں ولید پیدا ہوتا ہے۔ 23 فروری 715 کو دمشق میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کا باپ عبد الملک جب مرنے لگا تھا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں ولید کو اور سلیمان کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفے ہوں گے۔ اور میں آپ کو پہلے تاریخ اسلام میں بتا چکا ہوں، یزید کے دور سے ایک افراتفری پھیل چکی تھی۔ عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ولید کے دور میں بھی حجاج بن یوسف اس کے ساتھ رہا۔ اگر حجاج بن یوسف کو ان کے میں سے ہٹا دیتے تو اموی خاندان نہ بچتا۔ عبد الملک تمام مخالف طاقتوں کو، اندرونی سازشوں کو ختم کر کے مرا اور میدان صاف ہو گیا۔ اب جب ولید تخت نشین ہوتا ہے تو اس کا دور پرامن ہے، پرسکون ہے، اطمینان کا دور ہے۔ ولید کا دور بیرونی فتوحات اور تعمیری کاموں کا دور ہے۔ عبد الملک اور پھر ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف کا اہم کردار رہا ہے۔ اگر حجاج مسلمانوں کا ناحق خون نہ بہاتا تو اس کو مسلمان اپنا ایک رہنما سمجھتے، اس پر تاریخ فخر کرتی۔ اور اگر حجاج نہ ہوتا تو اموی خاندان مٹ گیا ہوتا۔ حجاج بن یوسف پر ایک ہماری مکمل ویڈیو باز میں نیر چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس کو اس کے والد نے پڑھانا چاہا، اس کے لیے اساتذہ کا بندوبست کرایا گیا، لیکن اس کی کوئی دلچسپی تعلیم کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن جب یہ خلیفہ بنا، اس نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے بڑھ کر ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں ہے۔ جی، والد کی وفات کے بعد تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ جامعہ مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیتا ہے اور خطبے میں کہتا ہے، اللہ نے امت کا ولی ایسے شخص کو بنایا ہے جو حدود شریعت قائم کرے گا، جو حدود شریعہ قائم کرے گا، مجرموں اور فساد فی الارض کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اہل علم و فضل کے ساتھ احترام کا رویہ رکھا جائے گا، سرکشی اور بغاوت کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی، سرکشی اور بغاوت کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس نے گورنروں کا تعین کیا۔ عراق میں اس نے حجاج بن یوسف کو تعینات کیا، خراسان میں عتیبہ بن مسلم کو، شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کو، مدینہ منورہ میں عمر بن عبد العزیز کو۔ ساتھ ہی اس نے رفائی کام شروع کیے، سڑکیں بنوائیں، ہسپتال بنوائے، کنویں کھدوائے، راستوں پر امن و امان قائم کیا۔ مدینہ میں پانی کی قلت تھی، وہاں پر ایک نہر کھدوائی گئی، جامعہ مسجد دمشق کی توسیع کی گئی، معذور افراد کے لیے وظائف بھیک مانگنے کی ممانعت تھی۔ اور پھر ولید بن عبد الملک کو عظیم فاتحین ملے، جن پر مسلم دنیا کو بہت فخر ہے۔ ان میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، مسلمہ بن عبد الملک۔ واقعی یہ جو سپہ سالار تھے، انہوں نے
اسلامی سلطنت کو بہت وسیع کر دیا۔ فتوحات کے سلسلے میں چین و ترکستان کی فتوحات، حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم کو 86 ہجری میں خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ اب جو بھی گورنر مقرر کرتا تھا اس میں حجاج کی رائے ضرور لی جاتی تھی، دوسرے لفظوں میں حجاج حکمرانی کر رہا تھا۔ 87 ہجری میں قتیبہ نے بخارا پر فوج کشی کی اور کامیابی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بخارا کے لوگوں نے بغاوت کی، مگر قتیبہ نے آسانی سے ان کو کچل دیا اور ان لوگوں نے اطاعت قبول کی۔ 90 ہجری میں قتیبہ نے بخارا پر حملہ کیا، دشمن نے ترکوں سے مدد طلب کی۔ ایک وقت مسلمان فوج دشمن کے نرغے میں آ گئی، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا، مگر انہوں نے اللہ پر توکل کی، ہمت نہ ہاری اور بالآخر بخارا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بخارا کے بعد قتیبہ نے سمرقند کا رخ کیا۔ دشمن نے ہمسایہ ممالک سے فوج طلب کی۔ فوج کا سامنا کرنے کے لیے اب قتیبہ نے ایک چال چلی دشمن کے ساتھ۔ لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ آگے جو دشمن کا سامنا کرے گا، 2 حصے اس نے گھاٹیوں میں چھپا دیے۔ اب سامنے والے حصے نے دشمن پر حملہ کیا، عین اسی وقت گھاٹیوں سے نکل کر انہوں نے فوج پر حملہ کر دیا، تو جس سے اہل شہر اچانک حیران ہو گئے، گھبرا گئے اور انہوں نے جنگ ختم کی اور صلح کی شرائط طے ہوئیں۔ وہ 3 شرائط تھیں۔ پہلی، 22 لاکھ سالانہ خراج دیں گے آپ اسلامی حکومت کو، 22 لاکھ سالانہ۔ دوسری، تمام بت خانے مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تیسری، مسلمانوں کو یہاں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ 3 شرائط تھی، شرائط مان لی گئی۔ 94 ہجری میں قتیبہ نے چین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں چین کوئی مٹی کو اپنے پاؤں تلے نہیں روند لوں گا مجھے آرام نہیں آئے گا۔ چین کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ایک سونے کا بہت بڑا پیالہ بنوایا اور ایک سونے کا تاج اس پیالے میں مٹی بھر کر بھیجا کہ قتیبہ کو کہو اس کو پاؤں تلے رون دے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ اور یوں چین کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، یوں چین تک بھی فتوحات ہو گئی۔ قتیبہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر ولید کی وفات ہو گئی اور قتیبہ کو پھر واپس بلا لیا۔ اسی دور میں فتوحات اندلس ہوئیں۔ اندلس کی فتوحات کا فوری جو سبب بنا ہے کہ اندلس کا ایک دستور تھا، امرائے سلطنت گورنر اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے محل میں بھیجا کرتے تھے۔ اندلس کا ایک اہم علاقہ تھا سبتا، اس کا گورنر تھا کاؤنٹ جولین۔ اس نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو وہاں پر بھیجا۔ راڈارک جو بادشاہ تھا ان کا، اس نے اس بچی کی عصمت کو تار تار کیا۔ فلورنڈا نے اپنے باپ تک اطلاع بھجوائی۔ کاؤنٹ جولین نے انتقام کی سوچی۔ اس نے شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے حکمران کو حملہ کی پیشکش کی اور ہر قسمی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یوں موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک سے فوج کشی کی اجازت چاہی، جو اجازت مل گئی۔ 93 ہجری میں موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اندلس پر حملہ کے لیے بھیجا۔ طارق بن زیاد کا لشکر اندلس کے مشرقی ساحل کی چٹان پر اترتا ہے جسے جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت 7000 سپاہی فوجی تھے۔ طارق بہادر جرنیل تھا
یہ سمندری راستے سے گئے تھے، کشتیوں کی مدد سے گئے، جو ہی یہ لنگر انداز ہوئے اس نے سب کشتیاں جلوا دی۔ اس کے سپاہی حیران تھے، یہ کیا ماجرا ہے، واپس جانا ہے تو پھر کیسے جائیں گے؟ وہاں پر اس نے تقریر کی، طارق بن زیاد نے، ہم جہاں پر آ گئے ہیں یا تو ہم فاتح ہوں گے یا پھر ہماری قبریں یہیں پر بنیں گی، پیچھے ہٹنے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راڈار کو بتایا گیا کہ مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں، اس نے اس طرف توجہ نہ دی، اس نے معمولی سمجھا، ایک دستہ بھیج دیا جسے انہوں نے قدموں تلے رون دیا اور اسے بری طرح شکست ہوئی۔ کرتبہ پہنچ کر اب راڈار نے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو لکھا اور اس نے 5000 کا اور لشکر موسیٰ بن نصیر نے بھیج دیا۔ 93 ہجری میں دریائے گواڈلٹ کے کنارے پر لڑائی ہوتی ہے۔ آخر کار راڈار ایک ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ہاتھی جدھر جاتے تھے دوسری فوج کا مد مقابل کا ستیہ ناش کرتے چلے جاتے تھے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے، اور پھر انہوں نے تیروں کے ساتھ وار کیے اور ان کی فوج درہم برہم ہو گئی اور ان میں سے اکثر دریا میں ڈوب گئے، راڈار بھی دریا میں ڈوب گیا۔ طارق بن زیاد اندلس کے دارالخلافہ تلیطہ تک پہنچ گیا۔ فتح کے بعد مقبوضہ علاقوں پر انہوں نے کہا جو قوانین آپ کے پہلے بنے ہوئے ہیں وہ قوانین وہیں چلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ نہ ہو، ان کے مخالف نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے، لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سندھ کی فتح بھی اسی دور میں ہوئی۔ سرندیپ میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے اور وہیں پر وہ کاروبار کرتے تھے، ان میں سے کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اب سرندیپ کا راجہ جو تھا وہ ولید کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ جو بیوہ ہوئی تھیں عورتیں، ان کے جو یتیم بچے تھے، ان کے ساتھ بہت سے تحائف ولید کے لیے اس نے ایک جہاز تیار کیا، اس میں ان کو بھجوایا۔ جب جہاز چلتا چلتا دیبل کے مقام پر پہنچتا ہے، موجودہ کراچی، تو یہاں پر قزاقوں نے، ڈاکو نے لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، سامان سارا لوٹ لیا۔ ایک عورت نے غائبانہ طور پر ایک خط لکھا حجاج بن یوسف سے اور مدد چاہی۔ حجاج نے داہر کو کہا کہ ہمارے بچے اور عورتیں واپس کی جائیں اور جو مال تم نے لوٹا ہے واپس کیا جائے۔ داہر نے کہا میرا ان تک بس نہیں چلتا، میں قزاقوں کو نہیں جانتا، جہاں تک میری پہنچ نہیں ہو سکتی۔ اب حجاج کو غصہ آ گیا، حجاج کو غصہ مشہور تھا، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ محمد بن قاسم نے 6000 کا لشکر لے کر آیا، دیبل پر پہنچا، محاصرہ کر لیا۔ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا ان کا، بت کے اوپر ایک گنبد تھا، گنبد کے اوپر ایک ستارہ بنا ہوا تھا، ستارے کے اوپر پر ایک سرخ رنگ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا جب تک یہ پرچم باقی ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ محمد بن قاسم نے پہلا کام ہی یہی کیا، منجنیق کے ذریعے وہاں پر پتھر گرائے، جھنڈا گر کے نیچے آ گیا۔ جب جھنڈا گرا شہریوں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی شکست بس تھی اور انہوں نے شکست مان لی۔ والی دیبل شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم نے وہاں پر مسجد تعمیر کی، چند دن وہیں پر قیام کیا۔ اس کے بعد فیروز پورہ میں کچھ دن گزارے۔ محمد بن قاسم لوگوں سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا، انصاف کرتا، ظلم سے روکتا، لوگ مسلمان ہونے لگے اور اس کے لشکر میں شامل، اس کا لشکر بڑھتا چلا گیا۔ شہر فتح ہوتے گئے، فوج بڑھتی گئی، شہر فتح ہوتے گئے، مسلمان بڑھتے بڑھتے مہران پہنچے۔ راجہ داہر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، جدھر بھی ہاتھی جاتے صفیں درہم برہم کر دیتے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بلایا اور تیروں کی بارش کی اور ہاتھی بھاگ گئے، اور راجہ داہر ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں پہلے ہی وار میں مر گیا۔ مسلمان چلتے چلتے ملتان تک پہنچے اور بعض نے لکھا ہے جہلم تک پہنچے۔
اہل ملتان کے اہل شہریوں نے کچھ مقابلہ کرنا چاہا مگر ان کے بس کا بات نہیں تھی، انہوں نے شہر خالی کر دیا۔ اب یہ ملتان سے آگے جانا چاہتا تھا مگر ولید بن عبد الملک فوت ہو جاتا ہے۔ سلیمان نے محمد بن قاسم کو پھر پیچھے بلا لیا۔ کیا ہوا وہ پھر انشاءاللہ ہماری سلیمان بن عبد الملک کے حوالے سے جو ویڈیو ہوگی اس میں یہ بتائیں گے آپ کو۔ ایشیائے کوچک کی فتوحات ہوئیں۔ ولید کا بھائی بہت بڑا جرنیل تھا مسلمہ بن عبد الملک، اس نے شام کی فتوحات کو جاری رکھا۔ یہ دلیر جرنیل تھا، مقابلہ میں رومی کیسر روم سے رہا۔ مسلمہ بن مالک کئی مارکوں کے بعد ایشیائے کوچک تک پہنچا، رومی حکومت کو کے بڑے بڑے قلعوں کو پر قبضہ کر لیا، اور یہ فتوحات کا سلسلہ یوں جاری رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق کے بعد اگر فتوحات کا سلسلہ رہا تو یہ ولید کے دور میں رہا۔ آخر جمادی ثانی 96 ہجری میں 23 فروری 715 کو ولید بن عبد الملک فوت ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے پڑھایا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سلیمان بن عبد الملک کے حوالے سے ہو۔